الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس اسلامک کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور اس کورس میں ہم اسلامی آداب سیکھتے ہیں۔ اسلامی آداب میں سے ایک ادب ہے آپسی بھائی چارہ کے آداب۔ آپسی بھائی چارہ کے کیا آداب ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اچھے اخلاق کا پیکر ہوتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وصیت کی تھی، مجھ سے کہا تھا، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، گناہ ہو جائے تو نیکی کا کام کر لو، گناہ خود بخود مٹ جائے گا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اس حدیث پر اگر غور کریں گے تو اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر ایک مسلمان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پر ایک مسلمان کا معاملہ اپنے نفس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور تیسرے نمبر پر ایک مسلمان کا معاملہ عام انسانوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ تو ایک مسلمان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اکیلے میں ہیں، سب کے سامنے میں ہیں، دروازے بند ہیں، لیکن وہاں پر بھی اللہ سے ڈرتے رہیں۔ دوسرے نمبر پر ایک انسان کا معاملہ اپنے نفس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، گناہ ہو جائے نیکیاں کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے نسیان کا غلبہ ہو سکتا ہے، بھول چک ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد نفس کی پاکی اور صفائی پر دھیان دینا ہے۔ گناہ ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کر لیں، گناہ مٹ جائے گا۔ تو یہ نفس کے ساتھ ایک مومن کا معاملہ ہے۔ اور عام لوگوں کے ساتھ مومن کا معاملہ کیسا ہوتا ہے کہ ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آئے، اور اچھے اخلاق کی بنیاد کیا ہے کہ جس سے بھی ملے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے، بھلائی اس کو پہنچانے کے حریص بنے کہ ہماری ذات سے کسی کو بھلائی ہی پہنچے، اور اگر اس کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، اس کی طرف سے کسی طرح کا شر پہنچتا ہے تو اسے برداشت کر لے۔ یہ ہے اچھا اخلاق۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہ قیامت کے دن میزان میں یعنی عمل کے ترازو میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز ہے ہی نہیں جو رکھی جائے گی۔ یعنی کل قیامت کے دن جب عمل تولا جا رہا ہوگا تو اچھا اخلاق سب سے بھاری پڑ جانے والا ہے، کس پر؟ میزان پر۔ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، اور کل قیامت کے دن اچھے اخلاق کا حامل انسان جو ہے نا، ہمیشہ روزہ رکھنے اور ہمیشہ قیام کرنے والے کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اچھا اخلاق رکھنے والا ہمیشہ روزہ رکھنے اور ہمیشہ نماز پڑھنے والے کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ گویا کہ اخلاق کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ اگر ہم اپنا کریکٹر اچھا رکھتے ہیں تو اللہ تعالی ہم کو ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب دیتا، ہمیشہ قیام کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ تو اسلامی بھائی چارہ میں پہلا ادب یہ ہوا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اپنے بھائی کے عیب پر پردہ ڈالیں۔ ہم جب عام لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اور عام لوگوں کے ساتھ میں اٹھتے اور بیٹھتے ہیں تو دوسروں کے عیب بھی ہم پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر عیب ظاہر ہو جاتا ہے تو اس عیب کو اچھالنا نہیں ہے، اس عیب کو دوسروں سے بیان نہیں کرنا ہے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں کے اندر یہ کمی ہے، نہیں، بلکہ اس عیب پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ یہ ہے مومن کی آن بان اور شان۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے، یعنی نہ تو اپنی ذات سے اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا اور نہ ہی کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم کرے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو آدمی اپنے بھائی کی ضرورت میں لگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہوتا ہے۔
ومن فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ بہا قربۃ من قرب یوم القیامہ، جس آدمی نے اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کی کسی تکلیف کو دور کیا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کی اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ تو دیکھا کتنی اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اگر ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ان کے کسی عیب کو جان لیتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ادب ہے کہ ہم اسے چھپائیں، اس پر پردہ ڈالیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ دنیا میں اگر ہم نے کسی کے عیب کو چھپا دیا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے عیب کو چھپائے گا۔ اسلامی بھائی چارہ کا تیسرا ادب یہ ہے کہ نیک لوگوں سے محبت کریں، ان سے دوستی کریں، ان کی زیارت کریں اور انہیں اپنے پاس دعوت دیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ایک آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ایک آدمی غور کر کے دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ دوست جیسا ہوگا ویسے ہی ہم ہوں گے، اس لیے دوست کا چوائس ہونا چاہیے۔ اگر دوست اچھا نہیں ہے تو ہم بھی اچھے نہیں رہیں گے اگرچہ ہم اچھے ہوں۔ اس لیے اگر دوست کا صحیح چوائس کریں گے تو ہم صحیح بن جائیں گے۔ لہذا بری صحبت سے ایک انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اچھے اور برے دوست کی مثال کس چیز سے دی ہے؟ اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال مشک بیچنے والے عطار یعنی عطر بیچنے والے کے جیسے اور لوہار کی بھٹی کے جیسے ہے کہ عطر بیچنے والے کے پاس سے تم دو اچھائیوں میں سے ایک چیز پا لیتے ہو، یا تو اس سے تم خوشبو خرید لیتے ہو یا کم سے کم اس کے پاس ہوتے ہو تو تمہیں خوشبو ضرور ملتی ہے، جبکہ لوہار کی بھٹی یا تو تمہارے کپڑے کو جلا دیتی ہے یا وہاں پر رہنے کی وجہ سے تمہیں بدبو ضرور محسوس ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے، اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت ہم کو اچھا بناتی ہے، برے لوگوں کی سنگت ہمیں برا بناتی ہے۔ اسی لیے برے لوگوں کے ساتھ ہمیں نہیں رہنا ہے۔ اگر ہم اچھے ہیں، بری صحبت پا لیتے ہیں، ہم بھی برے ہو جائیں گے۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرنی چاہیے۔ اسلامی بھائی چارہ کا چوتھا ادب یہ ہے کہ جب ملاقات کریں اپنے بھائی سے تو سلام کریں، اس سے مصافحہ کریں اور وہ سلام کا جواب بھی دے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا، کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے الگ ہونے سے پہلے انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ملنا، سلام کرنا، مصافحہ کرنا یہ بھی بہت بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ اسی لیے اپنے بھائیوں سے ملنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، مصافحہ کرنا چاہیے۔ اور جب کسی کو چھینک آتی ہے اور ہم وہاں پر ہیں تو چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور ہم سن کر کے یرحمک اللہ کہیں گے تو چھینکنے والا جواب دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو اسلامی بھائی چارہ کے آداب میں سے ہے کہ ہم اس کی عیادت کریں، اس کی دیکھ بھال کرنے جائیں اور اس کی شفا کے لیے دعا کریں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان بھی کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنے؟
70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جو شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی باغ تیار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے کسی بیمار کی عیادت کرنے کی۔ یہ سارا اجر ہمارا پیارا ہی اسلام ہی دیتا ہے۔ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر کسی کے گھر وفات ہو جاتی ہے تو اس کے گھر جا کر اس کے گھر والوں کو تسلی دیں اور اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلے اس کے دل کو جیت پائیں گے آپ، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بھی ہے، اور دوسرا فائدہ اجر اور ثواب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے جنازے میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو اسے 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک شریک رہا تو اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا کہ 2 قرات کتنے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے پہاڑ کے جیسے۔ سبحان اللہ، کتنا اجر اور ثواب ہم پاتے ہیں جنازے میں شرکت کرنے کی وجہ سے۔ اسلامی بھائی چارہ کا ادب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حق المسلم علی المسلم 5، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے: رد السلام، سلام کا جواب دینا، وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، اور جنازے میں شرکت کرنا، واجابۃ الدعوہ، اور دعوت قبول کرنا، وتشمیت العاطس، اور چھینک کا جواب دینا۔ تو یہ سارے حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جنہیں برتنا ضروری ہے۔ اسلامی بھائی چارہ کے آداب میں سے 8واں ادب یہ ہے کہ اپنے بھائی کو ہدیہ اور تحفہ دینے کا بھی اہتمام کریں۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے، ہدیہ کا لین دین ہونا چاہیے، ہدیہ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تہادوا تحابوا، ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ اور ہدیہ دینے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ موٹی رقم کی ضرورت ہے، بلکہ 1 روپے کا بھی ہدیہ دیا جا سکتا ہے، معمولی 1 قلم بھی گفٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور ہدیہ لوٹانا گندی عادت ہے۔ اگر آپ کے پڑوسی نے آپ کو کوئی بھی چیز ہدیہ کے طور پر بھیجا ہے، معمولی سالہ نہیں کیوں نہ بھیجا ہو، اسے لوٹا دینا گندی عادت ہے، لوٹانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ادب المفرد کی یہ روایت ہے، اجیبوا الداعی ولا تردوا الہدیہ، کہ دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرو اور ہدیہ مت لوٹاؤ۔ ہدیہ کی قیمت نہیں ہوتی، ہدیہ کتنا بھی رہے اسے قبول کرنا چاہیے، اور ہدیہ دینے میں بھی جھجک محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اسلامی بھائی چارہ کے آداب میں سے 9واں ادب یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت حیا کا پاس و لحاظ رکھیں۔ جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، اور جس کے اندر سے حیا نکل جائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم حیا نہیں کرتے ہو نا تو جو چاہو کرو۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ 10ویں نمبر پر اگر کسی معاملہ میں مشورہ طلب کرتا ہے ہمارا بھائی تو ہم اسے مشورہ دیں، اور بہترین مشورہ دیں، اس کی خیر خواہی کریں، اس کے شبھ چنتک بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا استنصح احدکم اخاہ فلینصح لہ، کہ تم میں سے جب کسی سے اس کا بھائی مشورہ طلب کرے تو اسے چاہیے کہ اس کی خیر خواہی کرے، اسے اچھا مشورہ دے۔ ہمیشہ اپنے بھائی کا شبھ چنتک بننا چاہیے، اپنے بھائی کا خیر خواہ بننا چاہیے، اپنے بھائی کے لیے بھلائی چاہنے والا بننا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ الدین النصیحہ، دین سارا کا سارا بھلائی چاہنے کا نام ہے، سارا دین بھلائی چاہنے کا نام ہے۔
ہم نے عرض کیا کہ کس کے لیے بھلائی چاہی جائے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کے لیے بھلائی چاہنا ہے، اس کی کتاب کے لیے بھلائی چاہنا ہے، اس کے رسول کے لیے بھلائی چاہنا ہے، مسلمانوں کے امام کے لیے بھلائی چاہنا ہے، اور تمام مسلمانوں کی بھلائی چاہنا ہے۔ تو سب کے ساتھ بھلائی ہونی چاہیے، سب کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے، سب کے لیے شبھ چنتک بننا چاہیے ایک مسلمان کو، کسی کے لیے برا نہیں چاہنا چاہیے، ایک مسلمان برا نہیں چاہتا۔ 11واں ادب ایک مسلمان کے آپسی معاملات میں یہ ہے کہ جب کسی بھائی سے ملے تو چہرے پر مسکراہٹ بکھر رہی ہو، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنے میں بھی ثواب ہے۔ یعنی ایک صدقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے جیب سے پیسہ نکالیں اور کسی غریب کے ہاتھ میں ڈال دیں، ایک صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی سے ملتے ہیں چہرے پر مسکراہٹ بکھیر کر کے اس سے ملیے، اس میں بھی آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، پیسے خرچ نہیں ہوتے، صرف چہرے پر مسکراہٹ ہے، اس میں بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو فری میں اگر ہمیں اللہ رب العالمین عطا فرما رہا ہو اور اس کے ذریعہ ہم دل کو بھی جیت پاتے ہیں تو پھر بخیلی کیوں کرنا؟ آپسی بھائی چارہ کے آداب میں سے 12واں ادب ہے کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کریں۔ ایک مسلمان وعدہ کا پابند ہوتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے ایک مسلمان۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 پہچان ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو مسلمان خود کو ظاہر کرتا ہو لیکن دل میں کفر چھپا رکھا ہو، تو یہ منافق ہوتا ہے۔ اور نفاق کی 3 پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر جائے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایک مومن جو ہوتا ہے، ایک مسلمان جو ہوتا ہے، جب بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرتا ہے، اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت نہیں کرتا۔ تو وعدہ خلافی ایک مومن کی شان کے خلاف ہے، کوئی بھی وعدہ کرے وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اور اسلامی بھائی چارہ کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے کہ ہم وعدہ پورا کریں، وعدہ خلاف نہ بنیں۔ اسلامی بھائی چارہ کے آداب میں سے 13واں ادب یہ ہے کہ اگر آپ کے بھائی سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہو جاتی، انسان ہے، انسان سے تو غلطی ہوتی ہے نا، تو اگر آپ کے بھائی سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ معذرت کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، تو آپ اس کا عذر قبول کریں، اسے معاف کریں، کیونکہ معاف کرنا اچھے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ جو معاف کرتا ہے وہ اچھے دل کا ہوتا ہے، اچھی طبیعت کا ہوتا ہے، اچھے سوبھاؤ کا ہوتا ہے۔ معافی اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ آپ گر رہے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے ونرمتا اختیار کرتا ہے نا، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرَ مِنَ اللَّهِ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو عذر خواہی پسند نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں جس کو عذر خواہی پسند ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو عذر پسند ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کو عذر پسند ہے تو ہمیں بھی اگر کوئی آدمی معذرت کرتا ہے، ایکسکیوز کرتا ہے، تو ہمیں بھی اس کی ایکسکیوز کو کیا کرنا چاہیے؟ قبول کرنا چاہیے۔ اسلامی بھائی چارہ کے آداب میں سے 14واں ادب ہے، آپ کے بھائی کو کسی بھی جگہ پر مدد کی ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد کریں۔ معجم الطبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی نظر میں پسندیدہ انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا۔ وَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ يُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کو خوش کر دو۔ آپ جا رہے تھے، کوئی بات بول کر کے، کوئی چیز دے کر کے کسی مسلمان کو خوش کر دیا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ او یکشف عنہ قربتاً، یا آپ کسی مسلمان کی تکلیف دور کر دیں،
او یقضی عنہ دینا، یا کسی کا قرض چکا دیں، او یطرد عنہ جوعا، یا کسی کی بھوک مٹا دیں، یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَلَا أَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد المدینہ شہر، میں اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چل کر کے جاؤں، یہ میری نظر میں بہتر ہے اس بات سے کہ اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کروں۔ کس مسجد میں؟ مسجد نبوی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھوں، اس سے بہتر کیا ہے میرے لیے کہ میں اپنے بھائی کی مدد کے لیے چل کر کے اس کے ساتھ جاؤں۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا دین ہے، کتنا پیارا دین ہے کہ 1 مہینہ کے مسجد نبوی میں اعتکاف سے بہتر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل کر کے جاؤ۔ آپ کے بھائی کا کام ہے کورٹ میں، آپ کے بھائی کا کام ہے مارکیٹ میں، آپ اس کے ساتھ چل کر کے جاتے ہیں، اس کا کام کرا دیتے ہیں، 1 مہینہ کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس کسی نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکلیف کو دور کر فرمائے گا۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی برتی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ آسانی فرمائے گا۔ ومن ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم کسی بھائی کے کام آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام آتا ہے، اور ویلفیئر کا کام کرنا، کسی آدمی کے کام آ جانا، چاہے کسی نے بوجھ اٹھانے کے لیے کہہ دیا اٹھا دیجئے، کسی نے کوئی سامان اٹھا کر دینے کے لیے کہہ دیا دے دیجئے، یہ سب بہت نیکی کے کام ہیں، ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ نہیں ہم سے نہیں ہوگا، نہیں، فوراً تیار ہونا چاہیے کام کرنے کے لیے۔ ایک مسلمان کی ہی شان ہے، پہچان ہے، آن ہے اور بان ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی مظلوم ہو تو اس کی مدد کرے، اور ظالم کو ظلم سے روک دیں، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے کہا تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ اگر مظلوم ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر وہ ظالم ہوگا تو ہم اس کی مدد کیسے کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد کرنا ہے، یعنی ظالم کو ظلم سے روک دینا دراصل اس کی مدد کرنا ہے۔ تو بہرحال ہر حالت میں ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے کام آتا ہے، یہاں تک کہ ایک ظالم کو ظلم سے روک دیتے ہیں، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ اسلامی بھائی چارہ کا 15واں ادب یہ ہے کہ اپنے بھائی کی زیارت کریں اور ان کے حال احوال پوچھیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بیٹھا دیا جو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ جاتے ہوئے فرشتے کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے اس سے کہا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ میں اس بستی میں جا رہا ہوں اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے۔ فرشتے نے پوچھا کہ کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے جسے تم چکانے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بس میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اس لیے ملنے جا رہا ہوں۔
تو فرشتے نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح تم اللہ کی خاطر اس بندے سے محبت کرتے ہو، ویسے ہی اللہ تم سے محبت کرتا ہے، ویسے ہی اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم کسی انسان سے اللہ کے لیے محبت کرتے، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، اگر ہم احمد سے دوستی رکھیں گے تو وہ ضرورت میں ہمارے کام آئے گا، اگر ہم احمد سے دوستی رکھیں گے تو وہ پیسے والا ہے ہماری مدد کرے گا، نہیں، دوستی ہو تو دینداری کی بنیاد پر، بندہ اچھا ہے، بندہ نیک ہے، بندہ نمازی ہے، بندہ معاملات میں صاف ہے، اس لیے ہم اس سے دوستی کرتے ہیں۔ تو اس نیت سے دوستی ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے، اس انسان سے ہم نے دوستی رکھی اللہ کے لیے۔ تو اسلامی بھائی چارہ کا 16واں ادب یہ ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ آج ہوتا کیا ہے، اپنے لیے کچھ پسند کرتے ہیں اور سامنے والے کے لیے الگ پسند کرتے ہیں۔ ہماری پسند الگ ہوتی ہے اپنے لیے اور دوسرے کے لیے کچھ اور ہوتی ہے۔ ہمیں یہ پسند نہیں ہے، دے دو کسی اور کو۔ ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز کھانا پسند نہیں کرتے کیونکہ انسان کی طبیعت الگ الگ ہوتی ہے، لیکن وہ چیز بذات خود اچھی ہوتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ہم اپنے پڑوسی کو دے دیں گے۔ لیکن وہ چیز اچھی نہیں ہے اور ہمیں پسند نہیں ہے اور ہدیہ کے طور پر کسی دوسرے کو دے رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو معیار یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ یہ ہے معیار۔ ایمان کے کمال کا معیار یہ ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کریں۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے۔ اسلامی بھائی چارہ کا 17واں ادب یہ ہے کہ اپنے قول سے، اپنی بات سے یا اپنے عمل سے کسی بھی بھائی کو تکلیف نہ پہنچائیں، چاہے زبان سے ہو چاہے اپنے عمل سے ہو، کسی بھی بھائی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ رہے۔ تو مومن اور مسلمان کی پہچان ہی یہ بتائی گئی ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے کیریکٹر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ہماری زبان سے سب کو خوشی پہنچے، ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے کسی کو کشٹ نہ پہنچے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اوصنی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے۔ تو جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا نصیحت کی تھی؟ ایک لفظ میں نصیحت کی، لا تغضب، غصہ مت کرو، اور بار بار یہی کہتے رہے کہ لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کرو غصہ مت کرو غصہ مت کرو۔ تو غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کچھ اونچ نیچ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آسمان سر پر اٹھا لیں گے، نہیں، بلکہ برداشت کرنا چاہیے، غصہ کو پی جانا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ کرنا ایک اچھے انسان کی پہچان نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دیتا ہے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت غصہ کو کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ اسلامی بھائی چارہ کا 18واں ادب یہ ہے کہ اپنے بھائی کے غائبانہ میں اس کے لیے دعا کرے، اے اللہ اس کو امتحان میں کامیاب کر دینا، اے اللہ اس کا مسئلہ حل کر دے، اے اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر، نام لے کر کے اپنے بھائی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا فرمائے گا۔ بعض اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی نا تو اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے تھے، کیوں؟
اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے بھائی کے لیے غیبانے میں دعا کرتے ہیں نا تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے بھی وہ چیز مل جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ، مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر ہے، عند رأسہ ملک مؤکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک المؤکل بہ آمین ولک بمثلہ، کہ اس کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے، خیر مانگتا ہے، تو اس پر مقرر جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے آمین، اے اللہ قبول کر لے اور تجھے بھی اس کے جیسے حاصل ہو۔ تو فرشتہ اگر ہمارے لیے دعا کر دے تو اس دعا کی تو اہمیت رہے گی، اسی لیے ہمیں اپنے بھائی کے لیے غیبانے میں دعا کرنی چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں اور ہمارے لیے بھی فرشتے دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی یہ چیز عطا فرمائے۔ اسلامی بھائی چارہ کا 19واں ادب یہ ہے کہ اپنے بھائی کے راز کی حفاظت کرے۔ ہر انسان کا ایک راز ہوتا ہے اور آدمی نہیں چاہتا کہ کسی کا راز کھولا جائے، تو اگر ہم اپنے بھائی کا کوئی راز جانتے ہیں تو اس کو راز میں رکھیں، اسے چھپا کر رکھیں، اور مجلس میں بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے تو وہ امانت ہوتی ہے، ساری گفتگو بیان کرنے والی نہیں ہوتی ہے، اور بات کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی بات بیان کرنے والی ہے، شیئر کرنے والی ہے، اور کون سی بات ہے جو شیئر کرنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فہی امانۃ، کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو کوئی بات کہتا ہے اور پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو ادھر ادھر دیکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات اس کے پاس امانت ہے۔ تو امانت کو امانت سمجھنا چاہیے اور اسے دوسروں سے بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی اچھے اخلاق کی پہچان ہے۔ کسی نے اپنی کوئی خاص بات شیئر کی تو آپ کیوں دوسروں سے اسے بیان کرتے ہیں؟ گندی عادت ہے نا، اچھے انسان کی پہچان نہیں ہے ایسا کرنا۔ اسلامی بھائی چارہ کا 20واں ادب یہ ہے کہ اگر کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے، اور ہم نے عرض کیا کہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے جب ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اختلاف ہو سکتا ہے، اسی لیے اسلام نے 3 دن کی مہلت دی ہے۔ اگر اسلام کہتا ہے اختلاف ہوا اسی وقت بات کرو تو یہ انسانی طبیعت کے خلاف ہوتا۔ اسلام نے 3 دن تک مہلت دی کہ 3 دن میں غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، 3 دن گزرنے کے بعد بھی تعلق کاٹے ہوئے ہیں، ایسا جائز نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یحل لرجل ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق کاٹے رکھے۔ یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا وخیرهما الذی یبدأ بالسلام، کہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہوں، یہ چہرہ ادھر پھیر لیتا ہو اور ادھر چہرہ پھیر لیتا ہو، لیکن ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ آج کیا ہوتا ہے، کسی سے کوئی اختلاف ہو گیا، مہینوں گزر گئے، بات نہیں ہو رہی، گھر میں بھی اختلاف ہوتا ہے تو بات نہیں کرتے لوگ۔ ایک مسلمان کی یہ پہچان نہیں ہوتی، بلکہ معافی سے ہم محروم کر دیے جاتے ہیں اگر ہم اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے رشتہ کاٹ کر کے جی رہے ہوں تو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ذرا غور کیجیے اس حدیث پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، جس بندے نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرایا ان سارے لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کب؟ سوموار اور جمعرات کے دن۔ الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انذروا هذين حتى يصطلحا انذروا هذين حتى يصطلحا انذروا هذين حتى يصطلحا،
سوائے ان دو آدمیوں کے جن کا آپس میں تعلق خراب چل رہا ہے، ان لوگوں کے بارے میں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کو کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ آپس میں صلح نہ کر لیتے۔ تو اسی لیے آپس کے تعلقات بہتر رکھنے چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی معافی سے ہم محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کا فلاں سے تعلق ہے، نہیں، رب سے ہمارا تعلق کٹنے لگتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم نیک ہیں، اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں، تو بندوں کے ساتھ بھی تعلق بہتر رکھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ فلاں عورت ہے جو بہت نیک ہے، صدقہ کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو ستاتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا جو نماز میں شہرت نہیں رکھتی، فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ نفلی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ فرض نماز تو ایک مسلمان کی پہچان ہے، نماز میں شہرت نہیں رکھتی، روزے بھی ہلکا پھلکا رکھ لیتی ہے، نفلی روزے، اور ہلکا پھلکا صدقہ خیرات کر لیتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ستاتی نہیں۔ آپ نے فرمایا ہے فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی۔ دیکھا، لوگوں کے ساتھ معاملات کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ صرف اللہ اللہ کرتے رہیں اور معاملات کو خراب رکھے نہیں چلتا اسلام میں۔ اسلامی بھائی چارہ کا 21واں ادب یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو برا نہ کہے، اس کی غیبت نہ کرے، اس کی چغلی نہ کھائے، اس سے جلے نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی ہے تو نعمت کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے نا، ہم کیوں جلیں؟ اس کی ٹوہ میں نہ لگے، اسے دھوکہ نہ دیں، اپنے دل کو اس کے تئیں صاف رکھے، اور سب سے اہم بات کیا ہے؟ غیبت نہ کرے۔ آج ہماری مجلس کا سب سے لذیذ گوشت کیا ہوتا ہے؟ اپنے سگے بھائی کی بوٹی نوچ نوچ کر کھانا، یہی نا غیبت ہے۔ غیبت کیا ہے؟ ذکرو کا اخا کا بما یکرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کی کہ تم اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرو کہ وہ سنے تو اس کو خراب لگے، اس کے پیٹھ پیچھے میں کسی کے اندر کوئی عیب ہے، آپ وہ عیب کسی دوسرے کے سامنے میں بیان کر رہے ہیں، عیب کو، ایسا نہیں کہ عیب نہیں ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں، تو یہ تو بہتان ہو جائے گا۔ عیب ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، اور آپ کسی دوسرے کے سامنے اس کی کمی کو، اس کے عیب کو بیان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ الحجرات آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اسے ناپسند کرو گے۔ کون ایسا ضمیر کا مرا ہوا انسان ہوگا جو اپنے سگے بھائی کو اپنے سامنے میں مردہ پائے گا اور اس کی بوٹی نوچ نوچ کر کھائے گا؟ کسی کا ضمیر ایسا کرنے کے لیے گوارا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج ہماری بہنیں دوسری بہنوں کی بوٹی نوچ نوچ کر کھا رہی ہوتی ہیں۔ آج ہمارے بھائی بہت سارے ہیں جو مجلس میں بیٹھتے ہیں تو دوسروں کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہوتے ہیں اور مزے لے رہے ہوتے ہیں اس میں۔ حالانکہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ غیبت ہی سے نہ بچے، بلکہ اس مجلس میں اگر کسی دوسرے کا عیب بیان کیا جا رہا ہے، کسی بھائی کا عیب بیان کیا جا رہا ہے، عورتوں کی مجلس سے کسی بہن کا عیب بیان کیا جا رہا ہے، فوراً نکیر کرنا چاہیے، نہیں تم غلط بول رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، من رد عن رد اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ جس نے اپنے بھائی کی عزت کا اس کے غائبانہ میں دفاع کیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور فرمائے گا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يدخل الجنۃ قطات۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خوری کیا ہے؟ کسی کی بات سنا اور فساد پیدا کرنے کے لیے وہ بات آ کر کے اس کے کان میں ڈال دیا، فلاں ایسا بول رہا تھا، فلاں تیرے بارے میں ایسا بول رہا تھا۔ اور یہ بھی عادت جو ہے نا ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یہ اسلامی بھائی چارہ کے آداب کے خلاف عادتیں ہیں، ان سے خود کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔